أصحابه سلاما جميلا. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل شيء علم وعلم الإيمان الصلاة. محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے ایک مختصر سی حدیث پڑھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہے کہ ہر چیز کا ایک نشان ہوتا ہے اور ایمان کا نشان نماز ہے. حضرات، دنیا میں بھانت بھانت کے لوگ اور قسم قسم کی پارٹی ہے. کوئی عربی ہے تو کوئی ایرانی، کوئی فرانسی ہے تو کوئی جاپانی، کوئی چینی ہے تو کوئی پاکستانی، کوئی ہندوستانی ہے تو کوئی افغانی. اسی طرح آپ کے ملک میں مختلف پارٹیاں ہیں. کسی پارٹی کا نام کانگریس ہے تو کسی کا نام سماجوادی، کسی کا نام بھاجپا ہے تو کسی کا نام RSS. باوجود یہ کہ ان تمام پارٹیوں اور قوموں میں آپ ہی جیسے کھاتے پیتے انسان شامل ہیں، مگر ان کی الگ الگ نشانیاں ہیں. آپ انہی نشانیوں کو دیکھ کر معلوم کر لیتے ہیں کہ فلاں کہاں کا رہنے والا ہے یا فلاں کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے. یہ تو گفتگو ہی ان چیزوں کے بارے میں جو ہماری نگاہوں سے گزرتی ہیں، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، مگر ان کے کچھ نشانات ہوتے ہیں جن سے ان کے وجود کا پتہ چلتا ہے. مثال کے طور پر ہوا دکھائی نہیں دیتی، مگر جب پتیاں ہلتی ہیں تو پتہ چلتا ہے ہوا چل رہی ہے. اسی طرح کفر، نفاق، فسق، ایمان جیسی چیزیں ہماری ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتی، مگر ان کی کچھ علامتیں ایسی ہیں جن سے ہم پہچان جاتے ہیں کہ کون مخلص ہے اور کون منافق، کون مومن ہے اور کون فاسق. اس حدیث میں ایماندار کی یہ نشانی بتائی گئی ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ ہے چند مخصوص دن کے لیے، حج و زکوٰۃ ہے صرف دولت مندوں کے لیے. لیکن نماز ایک چیز ہے جو سال کے ہر دن غریب ہو یا امیر، دولت مند ہو یا فقیر، جاہل ہو یا عالم، سب پر فرض ہے. یہی وجہ ہے کہ تاجدار مدینہ فخر رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر چیز کا ایک نشان ہوتا. ارشاد فرمائے ہے: من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس آدمی نے قصد نماز چھوڑ دی اس نے کافر والا عمل کیا. یعنی نماز چھوڑنا مسلمانوں کا کام نہیں ہے، مرد مسلم سب چھوڑ سکتا ہے، مگر نماز چھوڑنا اس کے لیے گوارا نہیں ہونا چاہیے. مگر افسوس ہے آج کا مسلمان اس موٹی سی بات کو نہیں سوچتا اور ایک ایسے عمل سے اپنے کو دور رکھتا ہے جو اس کے مسلمان کہلانے کے لیے ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ آج باوجود مسلمان کہلانے کے لیے ضروری خوار ہے. اگر یہی حال رہا تو ہم آخرت میں بھی کامیابی کا منہ نہیں دیکھ سکتے. حضرات، نماز جیسے اہم موضوع پر میں کہنا تو بہت کچھ چاہتا تھا، تفصیلی روشنی اس موضوع پر ڈالنا چاہتا تھا، مگر وقت کی نزاکت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے. لہذا میں اپنی تقریر کو انہی چند باتوں پر اس شاعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں: آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز. ہمارا کام کہنا ہے، کاش آپ سنیں اور اس پر عمل کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.